السلام علیکم ویورز، میں آپ کو دبئی آل ویزا جاب نیوز چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ اوور سٹے ہو جائیں، یعنی آپ کا ویزا ختم ہو جائے، تو آپ پر جرمانہ کتنا آتا ہے اور کتنے دنوں کے بعد جرمانہ شروع ہوتا ہے، ایک دن کا جرمانہ کتنا ہوتا ہے، اگر ایک سال رہ جائیں آپ تو جرمانہ کتنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے اور میں اپنے نئے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم ویزوں کے حوالے سے اور قانونی جو دبئی کے یونائٹڈ عرب امارات کے جو قانون ہیں اس حوالے سے یہاں پر گفتگو کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم ویڈیوز بناتے ہیں، ویزوں کے حوالے سے بناتے ہیں، قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر آپ UAE سے ڈیپورٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیپورٹ کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے واپسی قانونی طور پر ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری معلومات اس چینل پر آپ کو فراہم کی جاتی ہے۔ تو میں اپنے تمام ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کومنٹس باکس میں بہت سارے سوال لکھ کر اور ہماری جو ہے حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، کومنٹس باکس میں اپنا جو اظہار خیال بھی کرتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق کچھ لکھتے ہیں، اس سے ہمیں بھی آئیڈیا ملتا ہے اور تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کام بھی کر رہے ہیں۔ جیسے یہ ادریس بھائی ہیں، انہوں نے کہا ماشاءاللہ برادر آپ نے جو اصلاح دی ہے کسی نے آج تک ایسی اصلاح کسی نے نہیں کی۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور بھی دیگر میرے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے یہاں پر نیچے کومنٹس کیے ہیں، میں تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلیں آئیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اوور سٹے کی صورت بندے پر کب لاگو ہوتی ہے، کہ کیوں بندہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ اوور سٹے کر سکے۔ بھائی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو دو یا تین صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود سے ہی اگر ویزا اس کا ختم ہو جائے، وزٹ ویزا ہے چاہے ریزیڈنس ویزا ہے، تو وہ آؤٹ نہیں ہونا چاہتا، اس کا دل نہیں کر رہا، یا حالات ایسے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ ویزا رینیو کرا سکے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ویزا رینیو کرانا چاہتا ہے لیکن کمپنی رینیو نہیں کرتی، اور اس صورت میں وہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی رینیو نہیں کرتی، اس وجہ سے بندہ پھنس جاتا ہے، یا بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ویزا لے لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جس کمپنی سے ہم نے ویزا لیا ہے، جیسے آزاد ویزا کے نام سے ہم ویزا لیتے ہیں، تو وہ اس کمپنی کا آفس کدھر ہے، وہ کہاں پر رہتا ہے، ہمیں معلومات نہیں ہوتی اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور ہم ویزا رینیو نہیں کرا پاتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر ویزا رینیو نہیں کراتے تو نقصان کس کا ہوگا؟ وہ نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے اور ہم پر ہی جرمانہ آتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت نکلتی ہے کہ ہم ویزا خود رینیو نہیں کراتے، اور دوسرا یہ صورت ہوتی ہے کہ کمپنی ہماری ویزا رینیو نہیں کراتی اور ہمارا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، ہماری آئی ڈی ایکسپائر ہو جاتی ہے اور ہم پھنس جاتے ہیں۔ اور پھر پھنسنے کی صورت میں قانونی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قانون ہمیں جرمانہ کرتا ہے، اور جرمانہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، آپ کی آئی ڈی ختم ہو جاتی ہے، آئی ڈی ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس 28 دن ہوتے ہیں۔ آئی ڈی مطلب آج ختم ہے نا، آج کی تاریخ کے بعد آپ کے پاس 28 دن ہیں، 28 دنوں کے اندر آپ نے آئی ڈی بنوانی ہے، ویزا اپنا جو ہے وہ آئی ڈی رینیو کرانی ہے، میڈیکل کرانا ہے، ویزا لگوانا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرائیں گے تو آپ پر جرمانہ شروع ہو جائے گا سوری۔ تو 28 دن کے اندر آپ وہ بچے رہتے ہیں، آئی ڈی ختم ہونے کے 28 دن تک آپ پر جرمانہ نہیں ہوتا۔ جیسے 29واں دن سٹارٹ ہوتا ہے تو ویزے کا پہلا دن، یعنی جیسے ہی ختم ہو گیا وہ 29 دن یعنی 28 دن آپ نے وہ بھی یوز کر لیے، جب آئی ڈی ختم ہو گئی وہ بھی پچھلے دن گزر گئے، 2 سال یعنی آئی ڈی ختم ہونے کے بعد وہ بھی گزر گئے، تاریخ ایکسپائر والی بھی گزر گئی اور 28 دن اوپر بھی چلے گئے، وہ 28 دن آپ پر جرمانہ نہیں ہے۔ جیسا ہی 29واں دن آئے گا، وہ 28 دن گزارنے کے بعد پہلا دن یعنی 29واں دن جیسے ہی آئے گا، آپ پر پہلے دن کا جو جرمانہ ہوگا وہ 150 درہم جرمانہ ہوگا آپ پر، ٹھیک ہے۔ 150 درہم پہلے دن کا جرمانہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ویزا رینیو نہیں کرایا، اور پھر پہلے دن کا 150، پھر ہر دن کا 25 درہم آپ پر جرمانہ ہوگا، اور وہ آپ نے پے کرنا ہے 25 درہم، وہ چاہے آپ 1 مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، 3 مہینے رہیں، پے کریں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی، اگر پے نہیں کریں گے تو پھر جناب آپ کو جیل میں ڈال دیں گے اور ڈیپورٹ بھی کر دیں گے۔
اور اس میں یہ ہے کہ اللیگل یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. آج کل ڈیپورٹ کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اللیگل باہر نہیں جانا چاہیے. اگر آئی ڈی ختم ہے تو جلدی سے اپنی آئی ڈی کو رینیو کرنا چاہیے. اگر نہیں کرا سکتے, کچھ دن اوپر نیچے ہو گئے ہیں, تو اگر کمپنی آپ کی نہیں مل رہی ہے کہ کمپنی کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے, ارباب کینسل نہیں کر رہا, تو جناب لیبر میں کمپلین کر سکتے ہیں. آپ وہاں کمپلین کر کے آپ اپنا ویزا کینسل کرا سکتے ہیں. پھر وہ گورنمنٹ خود ہی اس سے رابطہ کر لے گی, وہ اس کمپنی سے, اور پھر آپ کو بیچ میں ڈال کے ویزا کینسل کرانے کے چانس ہیں. اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہے تو کمنٹس باکس میں لکھ کے بتائیں. میں انشاءاللہ اس پر بھی جلدی ویڈیو بنا دوں گا کہ کس طرح سے آپ ویزا اپنا کینسل کرا سکتے ہیں. تو دوستو اللیگل نہیں ہونا. اس طرح سے اگر آپ 1 مہینہ رہیں, 2 مہینے رہیں, 6 مہینے بھی رہیں, تو آپ کو جناب پیسے دینے ہوں گے, اور ساتھ میں چانس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پیسے بھی لے لیں اور آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیں. اس لیے آپ یہ جرمانے سے بھی بچیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم سے بھی بچائیں, بین سے بچائیں. جیسے میں نے یہاں پر یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بنائی ہوئی ہے دبئی UAE ویزا ریموو بلیک لسٹ. یہ کس طرح سے آپ بلیک لسٹ کو ہٹا سکتے ہیں. تو آپ بچیں بھائی, کیونکہ یہ دھڑا دھڑ ڈیپورٹ مار رہے ہیں, اور اس طرح سے آپ اللیگل نہیں ہوں. کمپنی اگر نہیں لگا رہی تو سیدھا قانونی اداروں سے رجوع کریں تاکہ آپ لائف ٹائم بین سے بچ سکیں, ورنہ یہ آپ کو ٹھوک دیں گے لائف ٹائم بین, اور پھر عمر بھر کے لیے آپ وہاں جا نہیں سکیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں یہ بھائی ادریس کی طرح آپ بھی لکھ کر, اور دیگر جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے یہاں پر لکھے, محمد یوسف صاحب ہیں اور دیگر جتنے بھی ہیں, ان کی طرح آپ بھی لکھ کر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں, اور میں انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.